بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں، میں آج کے اس ویڈیو میں آپ حضرات کے سامنے غرور، تکبر اور گھمنڈ کے سلسلے میں کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ یعنی غرور، تکبر کے بارے میں قرآن و حدیث میں اللہ تبارک و تعالی نے کیا ارشاد فرمایا ہے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے بھائیوں، غرور کرنا، تکبر کرنا، گھمنڈ کرنا، اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا سمجھنا، اپنے آپ کو دوسروں سے اونچا سمجھنا، دوسروں سے افضل سمجھنا، دوسروں سے برتر سمجھنا، اللہ کے نزدیک یہ عمل نہایت ہی برا عمل ہے، اور یہ ان عمل میں سے ہے، ان برے کاموں میں سے ہے جو دنیا میں سب سے پہلے برے کام کیے گئے۔ آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ دنیا میں سب سے پہلے کیا جانے والا، اس ساری کائنات کے اندر، آسمان و زمین کے اندر سب سے پہلے برا کام جو کیا گیا ہے وہ تکبر ہی ہے، وہ گھمنڈ ہی ہے۔ اس کا مختصر واقعہ یہ ہے کہ جب اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو تمام فرشتے سجدے میں چلے گئے سوائے ابلیس ملعون کے۔ اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور کیا کہا؟ قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ شیطان نے کہا کہ میں اس آدم سے بہتر ہوں، افضل ہوں، بڑا ہوں، برتر ہوں، میں ان کو سجدہ نہیں کروں گا، وہ اس لیے کہ آپ نے ہم کو آگ سے پیدا کیا ہے اور حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، اور آگ اور مٹی میں آگ افضل ہے، مٹی ادنا ہے، لہٰذا میں اعلیٰ ہو گیا، میں عرفہ ہو گیا، میں بلند ہو گیا ان سے، اور میرا مقام ان سے اونچا ہو گیا، لہٰذا جس ہستی کا مقام مرتبہ مجھ سے چھوٹا ہے، مٹی کا مقام مرتبہ مجھ سے چھوٹا ہے، لہٰذا میں ان کو سجدہ نہیں کر سکتا۔ تو جو لوگ تکبر کرتے، گھمنڈ کرتے ہیں، غرور کرتے ہیں اور دوسروں کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، دوسروں کو ادنا درجے کا سمجھتے ہیں، تو گویا کہ وہ شیطانی عمل کر رہے ہیں اور وہ کام کر رہے ہیں جو اس کائنات میں سب سے پہلے کیا گیا۔ میں آج کے اس ویڈیو میں آپ حضرات کے سامنے ایک واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں، حضرت ذو النون مصری رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ اس واقعے سے ساری حقیقت سامنے آ جائے گی۔ واقعہ اس طرح سے ہے کہ حضرت ذو النون مصری رحمۃ اللہ علیہ کو ایک شخص نے برا بھلا کہا، آپ کو گالی گلوچ دی، یہاں تک کہ یہ کہہ دیا کہ آپ کتے سے بدتر ہیں، کتا آپ سے زیادہ مقام و مرتبہ رکھتا ہے۔ ہم اور آپ ہوتے تو کتنا غصہ ہو جاتے، آگ بگولا ہو جاتے، ہم اس کو مار ہی کے دم چھوڑتے، ہم اس سے بدلہ لے کر ہی دم چھوڑتے، اور کہتے کہ اس نے مجھ کو برا بھلا بھی کہا اور یہاں تک کہ مجھ سے یہ کہہ دیا کہ میں کتے سے بدتر ہوں، اب میں اس کو نہیں چھوڑوں گا۔ لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں، اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں، وہ بات کی گہرائی کو سمجھتے ہیں، حقیقت کو سمجھتے ہیں، انہوں نے اپنی مبارک زبان سے ایک لفظ بھی نہیں کہا اس بندے کو۔ جو مرید آپ کے ساتھ میں تھا اس نے کہا، حضرت اس شخص نے، اس بد اخلاق بدتمیز شخص نے آپ کو برا بھلا کہا، آپ کو گالی گلوچ دی، یہاں تک کہ آپ کو کتے سے بدتر کہہ دیا، آپ نے اس کا جواب نہیں دیا، آپ کو اس کا جواب دینا چاہیے۔ حضرت نے جو جواب دیا وہ ہمارے اور آپ کے لیے سبق ہے، ہمیں اور آپ کو اس جواب سے سبق حاصل کرنا چاہیے، اور جو لوگ غرور تکبر کرتے ہیں انہیں بھی اس جواب سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ حضرت نے فرمایا،
میں نہیں جانتا ہوں کہ میں کتے سے بدتر ہوں یا میں کتے سے ادنا ہوں یا میں کتے سے زیادہ بڑا مقام اور مرتبہ رکھتا ہوں، میں یہ بات ہرگز نہیں جانتا ہوں، لہذا جب میں یہ بات نہیں جانتا ہوں تو میں اس کا جواب کیسے دے دوں؟ اور فرمایا کہ جب میں مر جاؤں گا اور اللہ رب العالمین کے سامنے حاضری ہوگی، اللہ رب العالمین میری خطاؤں کو، میرے گناہوں کو، میری لغزشوں کو درگزر فرما کر، معاف فرما کر، اپنے فضل و کرم سے، اپنی عطا سے، اپنے احسان سے مجھ کو جنت کا سرٹیفکیٹ دے دے، مجھ کو جنت میں داخل کرا دے، اس وقت میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ نہیں نہیں، ہرگز نہیں، میں کتے سے بدتر ہوں، اس لیے کہ اللہ نے مجھ کو جنت میں داخل کر دیا ہے۔ اور خدا نہ خواستہ اللہ نے میری پکڑ فرما لی، اللہ نے مجھ سے سختی کے ساتھ حساب و کتاب لے لیا، اور اللہ نے میرے گناہوں کی وجہ سے، میری خطاؤں کی وجہ سے مجھ کو جہنم میں پہنچا دیا، جہنم کا سرٹیفکیٹ میرے بائیں ہاتھ میں دے دیا گیا اور مجھ کو جہنم میں داخل کر دیا گیا، تو اب میں کس منہ سے کہہ سکتا ہوں کہ میں کتے سے اعلیٰ و ارفع ہوں؟ اگر میں جہنم کے اندر داخل کرا دیا جاؤں تو ایسی صورت کے اندر کتا مجھ سے اعلیٰ ہے، اس کا مقام و مرتبہ مجھ سے اونچا ہو جائے گا، اس لیے کہ اس سے حساب و کتاب نہیں ہے، اس کو جنت یا جہنم میں داخل نہیں کیا جائے گا، مجھ کو جنت اور جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ اگر میں جنت میں پہنچ جاؤں گا تب تو میں کہہ سکتا ہوں کہ میں کتے سے افضل ہوں، اور اگر مجھ کو جہنم میں داخل کر دیا گیا تو یہ سمجھ لیجئے کہ اس شخص نے صحیح کہا ہے کہ میں کتے سے گرا ہوا ہوں، میں کتے سے بدتر ہوں۔ تو اس واقعے سے ہم کو یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو اعلیٰ و ارفع نہیں سمجھنا چاہیے، ہمیں غرور و تکبر نہیں کرنا چاہیے، ہمیں گھمنڈ اور ریاکاری میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، ہمیں دکھاوا نہیں کرنا چاہیے، ہمیں اپنے آپ کو دوسروں سے افضل نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ ہم کوئی بھی اچھا اعمال کر رہے ہوں، ہمارے پاس کوئی اللہ کی نعمت ہو، ہمارے پاس طاقت و قوت ہو، ہمارے پاس حسن و جمال ہو، تو یہ سب ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے، یہ سب اللہ کے انعامات ہیں، یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، ہمیں ان کا شکریہ ادا کرتے رہنا چاہیے۔ ان انعامات کے سبب اور ان انعامات کی وجہ سے ہم دوسروں کو حقیر نہ سمجھیں، ہم دوسروں کو ذلیل نہ سمجھیں، ہم دوسروں کو کمتر نہ سمجھیں، ہم دوسروں کو بدتر نہ سمجھیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔